بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریاض عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مطابق۔ اس ہفتے کی جو سیاسی ڈائری ہے وہ بہت انٹرسٹنگ اور بڑی بھرپور ہے۔ اس سے اپنا سسپینس سے یا اس کو سمجھیں احتجاجی طور پر عمران خان نے بھی بہت سارے جلسے کیے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آئیں گے حکومت پاکستان پہ۔ جناب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد یو اے ای کا دورہ اور افسوس کرنے کے بعد پاکستان آئے۔ انہوں نے اپنے جو حلیف ہیں، جو متحدہ حکومت ہے، جو حکومتی جو ان کے اتحادی ہیں، ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ وہاں جو باتیں ہوئیں یا نواز شریف اور شہباز شریف کے یا ان کی کابینہ کے جو وہ ان کی پارٹی کے اراکین وہاں پہ گئے، انہوں نے اس پہ اعتماد میں لیا۔ اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اب الیکشن جو ہوں گے وہ اگلے سال ہوں گے اور ہم بھرپور طور پر جو ہے نا حکومت کریں گے، اور جو بھی حالات و واقعات ہوں گے ان کے مطابق چلیں گے۔ اور یہ تاثر ختم کرنے کی کوشش کی کہ نہ تو ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، نہ ہم اپنی حکومت کو ختم کر رہے ہیں، نہ کوئی نگران حکومت آ رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے اور مختلف جو ادارے ہیں، افاساز ادارے آپ کہہ لیں، ان میں اور خاص کر شیخ رشید بار بار یہ کہتا رہا کہ جو ہے نا الیکشن ہونے جا رہی ہیں، یہ حکومت چل نہیں پا رہی، یہ حکومت ختم ہو رہی ہے، یہ خود اسمبلیاں توڑ رہے ہیں۔ تو اس پر جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کہا نہیں، ہم الیکشن جو ہے نا اپنی مدت پہ کرائیں گے اور ہم جو ہے نا اس کو چلائیں گے حکومت کو۔ یہ صورتحال اب تک واضح نہیں ہو سکی ہیں۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیں گے اور خطاب کریں گے، لیکن گزشتہ 5 دنوں سے یہ کہا جا رہا ہے لیکن کوئی خطاب نہیں ہو رہا۔ شہباز شریف صاحب اپنے اتحادیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور یہ ملاقات کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ جو اپوزیشن ہے وہ یعنی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی، وہ اس بات پہ بضد ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے، اور کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے اور یہ نگران حکومت آ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ٹیکنوکریٹس کو، ایک ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں وہ سابق وزیر خارجہ خزانہ بھی رہے ہیں، ان کو کراچی میں بڑا پروٹوکول دیا گیا ہے، شاید ویسے دیا گیا ہے لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ آؤٹ آف ٹرن، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے اس سے بڑھ کے اس کو پروٹوکول دیا گیا۔ پاکستان میں مہنگائی کا جو تناسب ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بین الاقوامی طور پر اپ ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں ڈالر کی جو اڑان ہے وہ بدستور جاری ہے۔ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ مہنگائی کے جو دال سبزیوں کے ریٹ تھے وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ حکومت بدل گئی لیکن غریب کا، وہ جس حکومت کو بدلنا چاہ رہا تھا، یا غریب جو کہہ رہا تھا کہ ہماری جو آمدنی ہے اس کے ذرائع کم ہیں اور مہنگائی کا تناسب زیادہ ہے، وزیر اعظم کے ان کی تنخواہیں بڑھانے کے باوجود مہنگائی کا تناسب روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ نہ سبزیوں کے ریٹ کنٹرول میں آ رہے ہیں، ماں سوا یہ کہ چینی کے ریٹ تھوڑا کم ہوا ہے اور کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت نے 135 روپے آٹا بھی کم کیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جو ڈالر کی اڑان ہے وہ بھی اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ اب فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا، کیونکہ یہ اتحادیوں کی حکومت ہے۔ جو نواز شریف یا مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہم پہ بھاری پڑے گی اور زرداری صاحب ہم پہ ہاتھ کرے گا، اور زرداری صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کریں، ہمیں جو مشکل فیصلے بھی کرنے ہیں وہ کریں۔ پیٹرول کی جو قیمتیں باہر بڑھ گئی ہیں، حکومت پاکستان ان کو سبسڈی دے رہی ہے، پیٹرول کی قیمت پچھلی قیمتوں پہ ہی رکھی ہوئی ہے، بڑھائی نہیں جا رہی۔
تو جو عالمی ادارے ہیں، جو IMF ہے، اس کی طرف سے بھی بار بار دباؤ ہے کہ اس کا جو ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں، ڈیزل کی قیمت بڑھائی جائے۔ حکومت جو ہے کچھ کرنا چاہ رہی ہے، لیکن حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ مختلف پارٹیاں ہیں، نون لیگ ہے، PPP ہے، NP ہے، اور باپ پارٹی ہے، اس طرح اتحادی ہیں، اور جو منرف اراکین ہیں وہ بھی ہیں۔ تو جو نواز شریف کی جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون، وہ اور اس کے کو جو اکثریت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ حکومت چھوڑ دیں، کیونکہ یہ سارا بوجھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ آئے گا، اور آنے والے الیکشن میں ہماری پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور خاص کر آصف علی زرداری کا یہ موقف ہے کہ نہیں، ہمیں انتخابی اصلاحات کرنی چاہیے، ہمیں جو ضروری کام ہیں وہ کریں، اس کے بعد ہم نگران حکومت کو دے دیں، نگران حکومت الیکشن کرائے، اس میں منصفانہ الیکشن ہو، پھر جو پارٹی جیتے اس کو اقتدار دے دیا جائے۔ اس دوران جو ہے سپریم کورٹ بھی سو موٹو ایکشن لیتی ہے، جس میں FIA میں کچھ تبادلے کیے گئے تھے یا کچھ سرکاری اداروں میں تبادلے کیے جا رہے تھے، اس پہ وہ ٹوکتے ہیں اور سب کو بلاتے ہیں۔ تو جو حکومت کے اکابرین ہیں، جو حکومت کے اتحادی ہیں، انہوں نے اس بات کو بڑا ہی برا فیل کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری حکومت کے آگے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ خاص کر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھ پر جب یہ جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے تھے، یا وہ آدمی جو FIA کے جو افسران ہیں وہ جھوٹی FIR بنا رہے تھے، بلکہ سپریم کورٹ نے خود کئی مقامات پر FIA کو بھی ڈانٹ پلائی ہے، اور جو خورشید شاہ کے کیس میں تھے یا خواجہ رفیق کے کیس میں تھے، تو اس میں سپریم کورٹ نے جب کچھ نہیں لائے FIA والے، کوئی ثبوت اکٹھے نہیں کر سکے، ان کو ضمانتیں بھی دے دیں اور ان پہ تنقید بھی کی۔ جب موجودہ حکومت نے ان کے تبادلے کیے تو جو ہے نا سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور گورنمنٹ کو تنبیہ کی کہ آپ ان کے تبادلے نہیں کریں۔ تو جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے آگے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اب کل پرسوں پیر کو جو ہے نا اتحادی جماعتوں کا دوبارہ اجلاس ہو رہا ہے، جس میں یہ کنفرم کیا جائے گا کہ آگے کرنا کیا ہے، آگے الیکشن کی تیاری کس طرح کرنی ہے، حکومت کے جو مالیاتی ادارے ہیں ان کو کیسے سنبھالنا ہے، اور جو اپوزیشن کے جو وار ہیں یا ان کے جو جلسے ہیں یا ان کی جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو پیر کو اس بات کا اعلان ہو جائے گا یا کر دیا جائے گا کہ اب حکومت آگے کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جلسے، عمران خان صاحب کے جلوس، عمران خان صاحب کی احتجاجی تاریخ جو ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ وہ جگہ جگہ پہ جلسے کر رہے ہیں اور اسلام آباد کے لیے کال کا کہہ رہے ہیں اور اپنے جو حامی ہیں ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ کی جو سینئر نائب صدر ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ بھی جلسے کر رہی ہیں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ بھی عوام میں اپنے جو ساتھی ہیں یہ کارکن ان کو ابلاغ کر رہے ہیں اور آئندہ الیکشن کی مہم چلا رہے ہیں۔ گزشتہ دن جناب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ جملے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف کہے تھے اور کہا تھا کہ وہ میرا نام اس جذبے اور اس جنون سے لیتی ہیں کہ کہیں ان کے شوہر صفدر صاحب ہی ناراض نہ ہوئیں۔ تو اس پر آج بہت احتجاج کیا گیا۔ نواز شریف صاحب نے بھی احتجاجی بیان دیا، جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی دیا، بلکہ جو اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے تو بہت سخت باتیں آگے کیں۔ بہت ساری خواتین کی طرف سے بھی احتجاج ہوا، احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے، لیکن عمران خان نے ان الفاظ پہ نہ تو معذرت کی نہ ہی کوئی وضاحتی بیان جاری کیا۔ آج ملتان میں عمران خان نے کہا تھا کہ میں 20 مئی کو آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کروں گا اور لانگ مارچ کی تاریخ دوں گا جو 20 سے 29 کے درمیان ہوگی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 25 سے 29 کے درمیان ہوں گی۔ آج اتوار کو
پی ٹی آئی کا جو کور کمیٹی کا اجلاس ہے وہ پشاور میں رکھا گیا ہے۔ سنا ہے کہ کچھ جو اکابرین ہیں ان کی گرفتاری کا خطرہ تھا، اس لیے وہ پشاور میں انہوں نے اس کا اجلاس بلایا ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان نے جو تاریخ بڑھائی ہے، جلسے میں اعلان نہیں کیا، وہاں پہ لوگ تاریخ کا سننے آئے تھے، پورا پاکستان جو تھا انتظار کر رہا تھا کہ عمران خان کب تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ آپ دیکھیں آج وہ تاریخ کا اعلان کرتے ہیں نہیں کرتے، یا اگلا ان کا لائے عمل کیا ہے۔ پاکستان میں کچھ افراتفری سی ہو رہی ہے، کچھ مقدمات بنائے جا رہے ہیں، کچھ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ تو کل رات جو تھا وہ بنی گالہ پولیس نے کوئی 20 ٹرکوں پہ چڑھائی کی، ارد گرد کے جو ہے نا سرچنگ کی، اور یہ کہا، یہ نام دیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو صاحب کو کیونکہ زندگی کا خطرہ ہے، اس لیے ہم سرچ آپریشن کر رہے ہیں اور لوگوں کی تلاشی لے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے اراکین جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے یا وہاں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، وہ لاٹھیاں واٹھیاں لے کے باہر آ گئے۔ پولیس نے کچھ علاقوں کو سرچ کیا لیکن خاموشی سے واپس چلے گئے اور کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی۔ آج صبح محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف راجن پور میں ڈی جی خان میں مقدمہ بنایا گیا تھا 800 ایکڑ کی زمین پہ قبضے کا۔ یہ 1962 سے کا واقعہ ہے اور اس کی انکوائری ابھی چل رہی تھی۔ بیچ میں جب صحافی تنظیموں کو یا بعض سینئر صحافیوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے گورنمنٹ کے نوٹس میں یہ بات لی، بلکہ شیریں مزاری صاحب کو بھی بتایا۔ تو شیریں مزاری نے کہا کہ میں جو ہے نا، میرے تو پیدا ہونے سے بھی پہلے یا میری 6 سال عمر تھی تو یہ مقدمہ بنایا گیا تھا، یہ انکوائری کھڑی کی گئی تھی۔ تو آج صبح جو تھا نا، اینٹی کرپشن نے اسلام آباد کی پولیس کی مدد سے ان کو گھر کے باہر سے شیریں مزاری صاحب کو گرفتار کیا۔ انہوں نے مزاحمت کی۔ گرفتار کرنے والی جو پولیس تھی وہ خواتین کے دستے پر مشتمل تھی۔ ان کو وہاں سے لے گئے۔ ان کو لے کے جب جا رہے تھے تو پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، کورٹ گئے۔ 5:30 بجے آج عدالت پھر کھلی۔ جو عمران خان عدالتوں پر الزامات لگا رہا تھا، آج کل پھر وہ عدالتوں کا سہارا لے رہا ہے اور عدالتیں اس کو ریلیف بھی دے رہی ہیں۔ تو 5 بجے عدالت کھلی اور ہائی کورٹ اسلام آباد نے اطہر من اللہ صاحب کی ہدایت پر 11:30 بجے، جبکہ محترمہ شیریں مزاری صاحب کو پولیس لے کے چکری کے مقام پہ پہنچی تھی، تو ان کو کال کی گئی اور کہا گیا کہ ابھی جو ہے نا واپس آئیں اور ہائی کورٹ میں محترمہ کو پیش کرنا ہے۔ وہاں کی پولیس شیریں مزاری صاحبہ کو 11:30 بجے ٹھیک ہائی کورٹ اسلام آباد میں واپس لائی۔ عدالت لگی۔ ایک دفعہ پھر 11:30 بجے عدالت کو کھولا گیا۔ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے اور اطہر من اللہ صاحب نے اس کیس کو سنوائی کی اور ان کو جو تھا کہا کہ ان کو چھوڑ دیں اور جو ہے نا وفاقی حکومت اس کی انکوائری کرائے اور اس کی جو ایف آئی اے کے اراکین تھے یا جو اسلام آباد کی پولیس تھی ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور کہا کہ یہ نامعلوم جو گمشدگیاں ہیں یہ نہیں ہوں گی اور نہیں ہونی چاہیے۔ شیریں مزاری صاحبہ کو کہا کہ یہ ہمیں افسوس ہے اور آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمیں پچھلی حکومت میں بھی اس سے بھی برے گرفتاریاں ہوئیں اور جو حالات تھے وہ اس سے بھی خراب رہے۔ بہرحال شیریں مزاری صاحب کو ہائی کورٹ کے حکم پر رہائی ملی۔ انہوں نے اپنے الزام لگایا کہ مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور میرا موبائل اور میرا پرس نہیں دیا گیا۔ تو اس کی انکوائری ابھی ہوگی اور شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ رہا کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب جلسوں میں بار بار الزامات لگاتے تھے کہ 12 بجے عدالت کھولی گئی، اتوار کو عدالت کھولی گئی۔ اب عمران خان جلسوں میں اسی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو جو ہے نا وہ مبارکباد دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔
جو سپریم کورٹ میں منحرف اراکین کا کیس کیا گیا تھا، اسی ہفتے میں 25 اراکین اسمبلی کو جو ہے نا وہ ڈی سیٹ کیا گیا۔ پھر الیکشن کمیشن کو ان کا نوٹس بھیجا گیا، الیکشن کمیشن بھی ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے اور ان کی جو سیٹیں تھیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ عمران خان کو بہت پسند آیا ہے۔ یہ جو ریلیف محترمہ شیریں مزاری صاحبہ کو ملا ہے یہ بھی ان کو پسند آیا ہے، اور الیکشن کمیشن جن کو روز کہتے ہیں کہ یہ بدل دیا جائے، عمران خان بار بار الزامات لگاتے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ فیصلہ حق میں ہونے کے بعد جناب سابق وزیر اسد صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں پھر بھی الیکشن کمیشن اس الیکشن کمیشن کی موجودگی میں الیکشن قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ارشد شریف ہیں، ARY نیوز کے اینکر ہیں، انہوں نے مطیع اللہ جان کے یوٹیوب چینل پہ کوئی بیان دیا تھا، کوئی تقریر کی تھی۔ تو آج حیدرآباد کی B سیکشن پولیس اسٹیشن میں محمد طیب بھٹی کی مدعیت میں ایک FIR درج کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف نے پاکستان کے اداروں اور خاص کر پاکستان کی سلامتی اور کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ بات جو ہے نا وہ اچھی نہیں لگی، اور یہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، اس لیے اس نے درخواست دی، اور وہاں کی پولیس نے B سیکشن پولیس حیدرآباد نے FIR درج کر دی ہے، گرفتاری کوئی نہیں ہوئی۔ ان کی اس FIR پر تمام صحافتی تنظیموں نے احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر صحافیوں کے خلاف سابقہ حکومت کی طرح مقدمہ دائر کیے جا رہے ہیں اور صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا مقدمہ ایک کراچی گلشن اقبال پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا ہے، جہاں عالمگیر خان کو اور 5 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ SHO گلشن اقبال اشرف جوگی کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اس کا وہ کہتے ہیں کہ میں دیواروں پر پارک کی دیواروں پر یہ بیان لکھے ہوئے تھے حساس اداروں کے خلاف، اور جو پاکستانی فورسز ہیں ان کے خلاف کچھ الفاظ تھے، اور پاکستان کا نقشہ بنا ہوا تھا، اور ایک طرف گڈڑی میں نوٹوں کی ڈالروں کی وہ بنی ہوئی تھی۔ تو ایسے جو اشتہارات ہیں یا دیواروں پر جو چاکنگ ہے یہ جو ہے نا ہمارے اداروں کے لیے اچھی نہیں ہے، بے عزتی کا باعث ہے، اور ایسا کرنا قابل جرم ہے، اور اس جرم کی پاداش میں FIR درج کی گئی ہے۔ کل ان کے گھر پہ چھاپا بھی مارا گیا تھا، لیکن وہ عالمگیر صاحب نہیں ملے تھے، جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری نہ ہو سکی۔ تو یہ جو حالات جا رہے ہیں، مقدمات درج ہو رہے ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ احتجاج کو روکے، اور عمران خان کی جو پارٹی احتجاج کر رہی ہے اس کو تھریٹ دے کہ آپ کی صرف گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، اگر آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں پاور بھی ہے۔ لیکن پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور مقتدر حلقے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورا کرنے کا حق ہے، ماسوا یہ کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی توڑ پھوڑ نہ کرے۔ پہلے بھی وہ اسلام آباد میں اتنا عرصہ بیٹھا رہا ہے، پہلے اس کا سیاسی کزن جو تھا قادری صاحب وہ اس کے لیے سپورٹ بنے تھے، ان کی وجہ سے وہ اتنی دیر بیٹھ گئے تھے۔ اب بھی وہ اگر بیٹھنا چاہتا ہے، احتجاج کرنا چاہتا ہے تو وہ احتجاج کرے۔ شیخ رشید بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کسی سے بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ جو سابق وزیر اعلیٰ KPK تھے خٹک صاحب، پرویز خٹک صاحب، وہ بات کر رہے ہیں۔ آج ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہے، اس میں اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ لانگ مارچ کب ہے، اور ممکن ہے کہ اس وقت تک اور گرفتاریاں بھی ہوں، پرچے بھی درج کیے جائیں، اور حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب نہیں ہے اس وقت۔ پہلے گورنر چودھری سرور صاحب نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا، پھر جناب عمران خان صاحب نے
چیمہ صاحب کو گورنر لگایا، پھر چیمہ صاحب کو وزیر اعظم نے برطرف کر دیا۔ صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے اس کی برطرفی کا نوٹس جاری نہیں کیا۔ ایک دفعہ لیٹر لکھا، دوسری طرف لیٹر لکھا، لیکن انہوں نے صدر مملکت صاحب نے گورنر کو نہیں ہٹایا۔ پھر آخر وفاق کو مزاحمت کرنی پڑی اور ان کے کیبنٹ ڈویژن نے گورنر پنجاب کو ہٹا دیا۔ ان کے ہٹانے کے بعد بلیغ الزماں کو کہا گیا کہ وہ حلف لیں گے، لیکن صدر مملکت نے ان سے حلف نہیں لیا، بلکہ کہا کہ پچھلا گورنر جو ہے وہی ابھی چل رہا ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت نے گورنر کو ہٹانے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی پرویز الہی کو کہا کہ وہ گورنر کے اختیارات استعمال کریں گے۔ قانون کے مطابق جب گورنر نہ ہو، اسپیکر پنجاب اسمبلی یا اسپیکر اسمبلی جو بھی ہے، سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو یا بلوچستان ہو، تو وہ اسپیکر کے فرائض انجام دیتا ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی نے اس سے انکار کیا اور کوئی اسپیکرشپ کے اختیارات استعمال نہیں کیے۔ اب جب بلیغ الزماں کے لیے آرڈر نکل گیا ہے، اس کے لیے 10 دن میں ضروری تھا کہ صدر مملکت اس سے حلف لیتے یا اس کے لیے کوئی لیٹر جاری کرتے۔ جب آج تک لیٹر جاری نہیں ہوا، 10 دن ہو گئے ہیں، تو وفاقی حکومت یا جو ہیں وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بلیغ الزماں صاحب گورنر پنجاب آٹومیٹک بن گئے ہیں۔ ان سے حلف کون لیتا ہے، ان کی گورنری کب سے شروع ہوتی ہے، یہ ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج 22 مئی کو طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس 30 مئی کو رکھا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آج کے دن طلب کیا ہے۔ 12:30 بجے جب یہ میرا پروگرام نشر ہوگا اس وقت اجلاس ہو چکا ہوگا۔ منحرف اراکین کے بعد یہ پہلا اجلاس ہے۔ دونوں طرف کے حکومتی بینچز، اپوزیشن بینچز نے بھی اپنی اپنی تیاری کی ہوئی ہے۔ اب اجلاس میں اسپیکر صاحب کیا اقدام اٹھاتے ہیں؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز کو اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں یا اپنی طاقت شو کرتے ہیں؟ اس کا ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں جو حکومتی عہدیداران ہیں ان کو چینج کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر کو چینج کر دیا گیا تھا اور جو اضافی ڈیوٹی جو تھی وہ کامران فضل صاحب کو لگا دی گئی تھی، اور کامران فضل صاحب بھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ 2-3 مہینے ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آئی جی سندھ ابھی کوئی نہیں آئے گا، یہی جو ہیں اس کو چلائیں گے۔ اس کے بعد سی سی پی او کراچی غلام نبی میمن نے بھی 10 دن کی چھٹی لے لی ہے، میں بھی ان کی جگہ پہ بھی کوئی اور آئے گا۔ اس طرح یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آج جو ہے اسلام آباد کے آئی جی احسن یونس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، ان کی جگہ پہ ناصر اکبر خان کو آئی جی اسلام آباد لگایا گیا ہے۔ اسی طرح ایس ایس پی آپریشن سہیل چٹھا صاحب کو لگا دیا گیا ہے، جنہوں نے رحیم یار خان میں بہترین پولیسنگ کی، اور جب وہاں پہ لوگ اغوا ہو رہے تھے اور اندرون سندھ بلوچستان کے علاقے سے لوگوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، تو ان کے پوزیشن میں اور ان کے اس میں بچے بھی اغوا ہو رہے تھے۔ ان کو جب لگایا گیا، انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، جو تھی چوری ڈکیتی عام تھی، اس وجہ سے انہوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ اسلام آباد کے جو حالات ہیں، امید ہے کہ وہ ان حالات کو بھی قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کی یہ تقرری بہت زبردست کی گئی ہے۔ پاکستان میں سیاست عروج پہ ہے۔ پاکستان کے تمام سیاستدان ایک دوسرے کے بعد کے مخالفانہ بیان دیتے ہیں۔ ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کے فرزند وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کے دورے پر
اپنے تمام اختلافات بھلا کر ایک سوال کے جواب میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دورہ صحیح تھا۔ سیاسی طور پر مخالفت صحیح، لیکن جب ہمارے لیڈران، جب ہمارے وزراء، جب ہمارے وزیر مملکت پاکستان سے باہر جاتے ہیں، دنیا میں اپنا عکس پیش کرتے ہیں، تو لیڈر کے لیے یہ بہترین مثال ہے کہ وہ اپنے سابقہ یا موجودہ وزیر اعظم کا دفاع کرے، اور وہ اس وقت وہ صرف پاکستانی ہوتا ہے، وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتا۔ تو بلاول بھٹو زرداری کے اس اقدام کو پوری دنیا کے میڈیا نے بریکنگ نیوز پہ شائع کیا ہے، اور پاکستان کے تمام جو سیاستدان ہیں انہوں نے اس بات کو خوش آئند کہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب امریکہ کے دورے پہ گئے تھے، انہوں نے نواز شریف صاحب کا اے سی نکلوا دیا تھا، انہوں نے نواز شریف صاحب کے پنکھے بند کرا دیے تھے۔ تو وہ جو روایت تھی وہ غلط تھی، یہ روایت ایک اچھی روایت کی طرف جا رہی ہے، ایک اچھا جو انہوں نے پیغام دیا ہے۔ امید ہے کہ پاکستانی سیاستدان بھی اس روایت کو قائم رکھیں گے اور اپنے ملک میں جو مرضی کریں، لیکن بیرون ملک جب جائیں گے تو وہ کسی پارٹی کے سربراہ نہیں، وہ کسی پارٹی کے وزیر نہیں، وہ کسی پارٹی کے وزیر اعظم نہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ جس طرح بلاول بھٹو نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے، امید ہے کہ سب پاکستانی ان کو فالو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل ملتے ہیں کل کے پروگرام کے ساتھ۔ تھینک یو۔